حمد کے معنی ہیں اللہ کی تعریف. اور یہ بات آگے جا کر وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف حمد سے ہے اور اگر میم لگا دے تو وہ محمد بن جاتا ہے. آپ نے اس کی تشریح میں کہا کہ جو شخص اللہ کی حقیقی تعریف کے مقام پر پہنچنا چاہے، اللہ کے توصیفی عرفان کو حاصل کرنا چاہے، اس کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت رہے. حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی عرفان کو حاصل کر سکے. یہ ان کا یہ اپنا ایک انڈیا ہے. میں اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ یورپ کے تبلیغی پروگرام کے سلسلہ میں مجھے وہاں ڈنمارک کے دارفرانسا کوپن ہیگن میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا. تو وہاں پر میں نے یہ آپ کو یہ بڑی ایک عجیب بات سناؤں. وہاں کے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے تعلیمات دین سے مالا مال شخصیت سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا. وہ اصل میں انگریز ہیں، لندن کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے ان کی تعلیم ہے. عربی زبان کی بھی تعلیم ہے اور انگریزی جو ہے ان کی مادری زبان ہے. ان کا نام ہے شیخ عبد القادر. وہ انگریز ہیں اور مسلمان ہیں. مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. میں نے پوچھا کہ شاید آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام کا یہ تاثر اور اسلام کو میں داخل ہونے کا، اسلام کو قبول کرنے کی جو تاثرات ہیں وہ کس طرح سے آپ میں پیدا ہوئے. وہ کہہ رہا کہ میں مراکش کی سرزمین مراکش میں میں سیاہ کی حیثیت سے یا اس وقت میں عیسائی تھا. تو میں اس سرزمین میں جب گیا تو مراکش میں مجھے اس زمانے کے ایک صوفی ملے، علامہ محمد الحدیث شاذلی. ان سے میری ملاقات ہوئی. اس شاعر کے دیکھنے سے، اس کے چہرے پر نظر پڑنے سے میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کے چہرے کی رنگت، اس کے چہرے کی کیفیت، اس کے چہرے کے جو جاذبیت ہے یہ اور چہروں سے بالکل مختلف ہے. اٹ ہیز quite a distinctive position. ان کی ایک امتیازی حالت ہے، ایک امتیازی شان ہے. لہذا میں نے ان نہایت ہی مؤدبانہ طریقے سے ایک عیسائی ہونے کی حیثیت سے شیخ سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گیا. دوران گفتگو میں شیخ نے مجھے 2-4 باتیں ایسی کی کہ تمام جتنی میرے دل کے اندر باتیں تھیں وہ سب باتیں نئے ہو گئی اور شیخ کی ہر کلام نے میرے دل میں جگہ لے لی. اور پھر تھوڑی سی ٹائم اور تھوڑے سے وقت میں ان کے ہم کلام ہونے کے بعد مجھے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام حقیقی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرالی شان دی ہوتی ہے اور ان کے چہرے سے ایک ایسی قسم کی لائٹ اور نورانیت عطا ہوتی ہے جو دوسرے انسان کے جذبے طرو میں پہنچ کر اسے بھی روشن و منور کرتی. لہذا میں نے ان شاعر کے دیکھتے ہی ان کے حق پر کلمہ پڑھا اور مسلمان. اب وہ شیخ عبد القادر جو ہے میں نے ان سے پوچھا، ویل شیخ آئی وانٹ ٹو نو what is your belief about the holy prophet. حضور علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا حضور السلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ ایک صوفی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں، ایک صوفی کے سے مشرف ہوئے ہیں، ایک صوفی سے آپ نے تعلیم کو اخذ کیا ہے، ایک صوفی سے آپ نے دین کو حاصل کیا ہے. لہذا میں اس نقطۂ نظر سے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور حضور کے کارہائے نمایاں جو ہے، جو ہر انسان کو بلکہ تمام کائنات میں حضور کی تعلیمات نے حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا. چنانچہ میں نے اس نے کہا کہ میں نے جو مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے ہر اصحابی رسول سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ کی محبت میں جذب تھا.
कावलन हजूर की मोहब्बत में वो जज था, और यही बात थी और यही कैफियत थी कि हजूर अलैहिस्सलाम के तमाम असहाबा हजूर की सीरत के मिसलो नज़ीर थे, हजूर की सीरत के मिसलो नज़ीर थे। और इस सिलसिला में उसने ये बात कही कि मेरा ये इंडिया है, मेरा ये अकीदा है कि जो बारगाह मुस्तफा में पहुंच जाता है उसे हजूर अलैहिस्सलाम अपना कामल फैज़ अता फरमाते हैं, और जिसे फैज़ मिल जाता है उसे हदायत मिलती है, और जिसे हदायत मिलती है वो सिरात मुस्तकीम का आला मकाम है। लिहाजा मैंने हजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये मेरा इंडिया है कि हजूर की सोहबत में जो कैफियत है वो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को अता नहीं फरमाई, इसलिए कि हजूर ने जिस पर निगाह उठाकर देखा, हजूर ने जिसको पसंद फरमाया, हजूर